واقعہ ہے جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ابو ذر غفاری نے اسلام کیسے قبول کیا۔ انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں بعض الفاظ کو بہت زیادہ گاڑھا کر کے استعمال کیا کرتے، تو وہ میں بھی ایک طرف یہ ڈرتا ہوں کہ لفظ غلط پڑھا تو لوگ کہیں گے کہ جس آدمی کو اتنا بھی نہیں پتا ہے اس کو ممبر پہ آنے کا حق کیا۔ ویسے ہمارے ہاں اور کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تبلیغ وبلیغ کی بات کرے تو پھر یہ اعتراض ہو جاتا۔ باقی کیسی ہی بات کی جائے کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کرائیٹیریا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ بالکل صحیح لفظ استعمال کروں تو لوگ سمجھیں گے بھی نہیں۔ جیسے بیت المقدس، اب یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تشدید کی بیت المقدس، لیکن بیت المقدس پڑھوں تو وہ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ جیسے مکے کا قبرستان جنت المعلا، جب تک کہ معلا نہ کہوں لوگ سمجھیں گے نہیں۔ جیسے ابو ذر غفاری، جب تک کہ غفاری نہ کہوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ قبیلہ بنو غفار کے تھے، ابو ذر غفاری۔ لیکن آپ حضرات کی سہولت کے لیے میں غلط لفظ پروناؤنس کر کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ایک جملہ، اور وہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، مقداد ابن اسود، یہ 4-5 ایسے صحابی ہیں کہ جن کے مختلف انداز سے فضائل بیان کیے خود پیغمبر نے یا امام، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ابھی آج کل یہ ٹرمز بہت استعمال ہوتی، مختلف قسم کے جو سروے کرائے جاتے ہیں کہ اوور آل تمام کوالٹیز کو جمع کریں تو سلمان اصحاب رسول میں ٹاپ آف دا لسٹ۔ ہمارے یہاں کا ایک طریقہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی ایسے ادارے میں جو پبلک ڈیلنگ کرتا، تو آخر میں پوچھتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں نمبر دیجئے ہماری پرفارمنس کا آؤٹ آف 10۔ یہ ہمارے یہاں آج آیا ہے، اسلام میں کتنا پرانا لفظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 درجے حاصل کیے، 10 آؤٹ آف 10۔ لیکن یہ اوور آل پرفارمنس، ورنہ یہ والی حدیث کہ ایک ایسی کوالٹی ہے جس میں مقدار سلمان سے بھی زیادہ، صرف ایک، اوور آل ملائیں گے تو کوئی سلمان کو میچ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے ابو ذر غفاری کا اپنی دانائی اور دانشمندی میں، اور یہ جو آج کے واقعے کا ایک اور سپلیمنٹری میسج آپ کو ملے گا، اس میں ابو ذر غفاری ٹاپ آف دا لسٹ۔ امام معصوم کا اتنا جملہ کافی ہے کسی غیر معصوم کی تعریف یا پریز، کہ آج تک زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا، اور آج تک سورج ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ نہیں چمکا، ابو ذر۔ اور ابو ذر ہی نے وہ سوال کیا، جو ای میل اور مختلف قسم کے جو گروپ ڈسکشن انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں اور یوٹیوب، اس کے حوالے سے آگے شاید کسی تقریر میں آئے گا، وہ ابو ذر کا ہی سوال تھا کہ جب رسول خدا نے مومن کی غیبت کو حرام بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا، تو ابو ذر نے کھڑے ہو کے وہ بات کہی، وہ چیز جو آج ہمارے بچے کو یاد ہے اور یاد ہونی چاہیے۔ جب اسلام آ رہا تھا تو ایک ایک چیز بڑے بڑوں کو سمجھانا پڑتی تھی۔ یا رسول اللہ، وہ جو بہت مشہور آپ نے جملہ سنا ہے وہ ابو ذر کا ہی تھا، یا رسول اللہ، بعض اوقات کسی مومن کی ایسی خرابی ہم بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر ہوتی ہے، ہم تو اس کے منہ پہ کہنے کو تیار۔ پیغمبر نے کہا ابو ذر، یہ جو اتنے دنوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ اسی کی تو بات کر رہا ہوں، یہی تو وہ غیبت ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے، جو خرابی ہے اس کے اندر جو تم اس کے منہ پر بھی کہنے کو تیار۔ اگر خرابی اس میں ہے ہی نہیں تو وہ تو تہمت اور بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ۔ یہ جو بہت مشہور حدیث ہے یہ ابو ذر ہی کا سوال تھا۔ تو ابو ذر اگر آپ دیکھیں گے تو کیریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے ابو ذر کی حدیثیں بھی زیادہ ہیں، ابو ذر کے سوال بھی زیادہ۔ ابو ذر ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو اسلام سے پہلے ہی اپنے عقیدے کے خلاف، ان کی سمجھ میں بت پرستی نہیں آتی، صاحب عقل تھے، چنانچہ کہتے تھے کیا نانسینس اور اوٹ پٹانگ عقیدہ، مگر پھر رک جاتے تھے یہ سوچ کر، بت پرستی کرتے نہیں تھے لیکن رک جاتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر یہ غلط ہے تو کوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا سبسٹیٹیوٹ یا کچھ اور ہے، وہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں۔
لیکن دن اور رات فکر و پریشانی میں رہتے تھے. 1 گھنٹے اللہ کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہ ابو ذر والا غور و فکر تھا. یہ مذہب تو غلط ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. مگر پھر صحیح کیا ہے کوئی اور ان کے سامنے متبادل تھا بھی نہیں. تب کسی نے آ کے بتایا کہ ابو ذر یہ جو تم 20 سال سے کہے جا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط. اچھا خالی عقیدہ نہیں، عمل. ابو ذر کا قبیلہ، اچھا یہ جملہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ پورے واقعے کی روح یہی جملہ. ابو ذر کا قبیلہ مکے اور مدینے کی ہائی وے پر رہتا تھا اور یہ بہت اہم سڑک تھی اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں دنیا کی ساری تجارت، لیکن یہ روپیہ پیسہ یا گجراتی میں جسے روکڑا کہتے ہیں بہت اہم چیز ہوتی. تو اب یہ دنیا کی ساری تجارت وہاں سے ہوتی. پورا فار ایسٹ کا سامان آتا ہے عدن میں، یمن میں، اور وہاں سے بائی روڈ جاتا ہے سیریا اور سیریا سے یورپ. اور یہ مکہ اور مدینہ کا ہائی وے جو ہے ان 2 پورٹس کو ملاتا. خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن چونکہ واقعے کی جو تھیم ہے وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئی. تو ابو ذر کا قبیلہ وہاں رہتا اور جتنے قبیلے اس ہائی وے پہ رہتے ان سب کا ایک ہی پیشہ تھا، ڈاکہ زنی. ہر وقت یہاں سے قافلے جاتے رہتے ہیں. عرب کے قافلے نہیں، پورے یورپ کو پورے فار ایسٹ سے ملانے والے قافلے. اور ہر قافلے والے کو بھی معلوم ہوتا تھا چنانچہ وہ پہلے ہی سے راستے کے قبیلوں کے لیے 10%، 20%، 15% رکھ کے نکلا کرتے تھے. ابو ذر کو یہ بھی پسند نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ممکن، کسی اور کا مال ہے اور ہم لوٹ مار کریں اور ان کو پریشر میں لا کے ان کا سامان لوٹیں. اپنے عقیدے، اپنے قبیلے کے عقیدے سے بھی اختلاف ہے، اپنے قبیلے کے عمل سے بھی اختلاف. اب عقیدے میں تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر، عمل میں سمجھ میں آ گئے. ڈاکہ زنی میں حصہ نہیں لینا ہے. انہوں نے کیٹل فارمنگ شروع کر دی، جانوروں کی دیکھ بھال. چنانچہ اللہ کے رسول نے مدینے پہنچ کر ابو ذر کو زکوٰۃ کا انچارج یا سپروائزر یہی کہہ کے بنائے کہ میرے پاس جتنے لوگ یا مکے سے آئے ہیں وہ تجارت والے ہیں، یا مدینے والے ہیں لینڈ لارڈ ہیں وہ زراعت کرتے ہیں، اور زکوٰۃ میں جو جانور آ رہے ہیں اس کا ایکسپیرینس ابو ذر تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں. جب مدینے جائیے گا مسجد ابو ذر کی زیارت ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پیغمبر نے ابو ذر کو تمام زکوٰۃ کے سسٹم کا انچارج بنا کے رکھا، اور ہفتے میں 1 دن حساب کتاب لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور نماز پڑھا کرتے ہیں. مسجد ابو ذر، یہ مسجد خاص یاد رکھیے گا. اس مسجد میں جب بھی آپ جائیں گے سوائے ایرانی حضرات کے آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. ابو ذر کی تاریخ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، مگر یہ چیز یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ بات تھی کہ ابو ذر ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہر قبیلے کا پیشہ ہے ڈاکہ زنی، لیکن نہیں، مسئلہ شرعی ان کو نہیں معلوم کہ یہ اسلام میں حرام ہے، پھر بھی ان کا دل کہتا ہے کہ چیز جائز ہو ہی نہیں سکتی. اور عقیدہ 20، 25، 30 سال گزرے ابو ذر، سارا قبیلہ جانتا ہے کہ ابو ذر ہمارے عقیدے سے اختلاف کرتے. ایک دن کسی نے آ کر کہا ابو ذر ایک بات بتائے، جو تم صبح شام کہا کرتے ہو نا، مکے میں بھی ایک نوجوان ایسا سامنے آیا ہے جو وہ یہی کہہ رہا. ابو ذر نے کہا کہ اچھا جو میرا عقیدہ ہے؟ کہا نہیں، تم تو خالی کہتے ہو یہ غلط ہے، پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں صحیح دین لے کر آیا ہوں، وہ تو باقاعدہ ایک دین پیش کرتا ہے. ابو ذر نے کہا مجھے اس سے ضرور ملنا. چنانچہ فوراً ابو ذر سامان وغیرہ تیار کیا اور سیدھا مکے گئے. بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اتنا مشہور کہ ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے. آقا حسین کا جملہ اور اس سے پہلے 2 دن کی مجالس کا خلاصہ اس واقعے کے اختتام میں ہے. اس سے پھر بات کو آگے بڑھانا. ابو ذر نے فوراً سامان پیک اپ کیا اور سیدھا مکہ میں گئے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب رسول خدا غیبت کے زمانے میں چلے گئے. اعلان رسالت کے فوراً بعد پیغمبر نے غیبت اختیار کی تھی. وہ 3 سال کے بعد ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا. 3 سال تک پیغمبر کی تبلیغ بہت ہی یعنی لفظ تو اچھا نہیں، خفیہ طریقے سے یا انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے طور پر ہی کہ پیغمبر پکچر سے یا سین سے یا لوگوں کے سامنے سے ہٹ گئے اور ایک خاص گھر میں پوشیدہ تھے. بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول وہاں، اور کم لوگوں سے مراد صرف خاندان بنی ہاشم والے. اللہ کے رسول مکے
وہ اعلان دعوت ذی العشیرہ کا کرنے کے بعد یا اس سے بھی پہلے کی بات. اب جب ابو ذر مکے میں پہنچے یا ان کا کوئی جاننے والا نہیں اور کہیں سے ان کو رسول خدا کا پتہ نہیں مل رہا, بلکہ رسول کا نام سن کر ہی مکے کے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں, تم اس کے بارے میں پوچھ رہے, ہم تو خود اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ لگے. اب یہ مکے والوں کا جوش خالی. ابو ذر پریشان صحن کعبہ میں آ کے ٹھہر گئے اور پہلا واقعہ رپورٹ یہی ہوا کہ 40 دن تک ابو ذر نے سوائے زمزم کے پانی کے کچھ نہ پیا, کیونکہ صحن کعبہ چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ کہیں سے پتا چل گیا تھا کہ وہ رسول اس صحن کعبہ میں آتا رہے.